بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ یہ میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے، اگر آپ لوگوں کی کوئی ہارر سٹوری ہو تو میرے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ قبرستان کے ساتھ رہنے والی 7 چڑیلیاں۔ وہ ایک بہت پرانا قبرستان تھا اور اس کے حوالے سے کئی قصے کہانیاں مشہور تھیں۔ کوئی کہتا ہے کہ اس قبرستان میں جنات ہیں، کوئی کہتا ہے کہ اس قبرستان میں چڑیلیں رہتی ہیں۔ ان باتوں میں سے کچھ تو سچی بھی تھیں، کیونکہ تمام باتوں کو جھوٹ بھی نہیں کہا جا سکتا تھا۔ سلمان اسی علاقے کا رہنے والا تھا۔ وہ ان سب باتوں پر یقین نہیں کرتا، لیکن ایسا ایک واقعہ اس کے ساتھ بھی پیش آ چکا تھا۔ جب ایک روز دن بھر بہت تیز بارش ہو رہی تھی، ایک شخص کا انتقال ہو گیا جس کی تدفین کے لیے سلمان سے رابطہ کیا گیا۔ وہ اکثر قبریں بناتا تھا اور کفن دفن کرتا تھا، مگر آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا۔ مگر اس رات ایک پراسرار واقعہ پیش آیا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ دسمبر کے مہینے میں سلمان کو ایک قبر تیار کرنے کا کام ملا۔ جیسا کہ میں نے اوپر کہا ہے کہ اس دن بہت تیز بارش ہو رہی تھی، مگر تدفین بعد نماز عشاء تھی۔ اس دن کی بارش کئی گھنٹے جاری رہی۔ شام میں جا کر اس بارش کا زور ٹوٹا۔ مغرب کے بعد سلمان نے قبر بنانا شروع کی اور اپنے کام سے فارغ ہو کر میت کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ میت آتے آتے کوئی 10 بجے کا وقت ہو گیا اور تدفین سے فارغ ہوتے ہوتے رات کے 11 بج گئے۔ جیسا کہ رات کے 11 بج گئے تھے، تدفین کرتے کرتے جب تمام لوگ قبرستان سے چلے گئے تو سلمان نے بھی اپنا سامان سمیٹنا شروع کر دیا۔ تمام کام سے فارغ ہو کر وہ گھر جانے لگا۔ ابھی اس نے آدھا قبرستان پار کیا تھا کہ اس نے دیکھا کہ قبرستان کے اندر روشنی ہو رہی تھی۔ اسے قبرستان میں دور کچھ جلتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اس نے سامان وہیں رکھا اور روشنی کی طرف بڑھنے لگا۔ کچھ آگے آ کر اس نے دیکھا وہ کالی چادر میں ملبس ایک لڑکی تھی، جس کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی اور اس لکڑی میں آگ جل رہی تھی۔ وہ حیرانگی سے اس لڑکی کو دیکھتا رہا، کیونکہ لوگوں کی تدفین ہوئی تھی، ان کے ساتھ وہ نہیں تھی۔ اور پہر سلمان نے سوچا کہ اس ٹائم کسی لڑکی کا قبرستان میں کیا کام۔ وہ بہت پریشان ہو گیا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے قبرستان میں کسی انسان کا وجود نہیں تھا، پھر یہ لڑکی کہاں سے آ گئی۔ پھر سلمان نے سوچا کہ یہ لڑکی شاید اپنے کسی عزیز کی قبر پر آئی ہوگی۔ شاید عموماً رات کو لوگ اپنے پیاروں کی قبروں پر قرآن پاک پڑھتے تھے یا فاتحہ خوانی کرتے تھے، مگر سلمان نے پہلی دفعہ کسی لڑکی کو اتنی رات میں قبرستان میں دیکھا تھا۔ سلمان اس لڑکی کے پیچھے گیا۔ وہ لڑکی ادھر ادھر قبروں کے اوپر چلتی جا رہی تھی، وہ اس کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا۔ وہ لڑکی بہت تیز چل رہی تھی۔ سلمان نے بھی اپنے قدموں کی رفتار بڑھا دی۔ پھر سلمان نے دیکھا تو اچانک وہ لڑکی غائب ہو گئی۔ سلمان ادھر ادھر دیکھنے لگا، لیکن وہ لڑکی سلمان کو کہیں نظر نہیں آئی۔ وہ کافی دیر وہیں کھڑا اس لڑکی کی تلاش کرتا رہا، لیکن سلمان کو وہ نظر نہیں آئی۔ سلمان نے سوچا شاید وہ اپنے گھر چلی گئی ہوگی۔ یہی سوچ کر سلمان نے بنا کوئی مزید وقت ضائع کیے گھر کی طرف جانے لگا۔ اس نے اپنا سامان اٹھایا اور روانہ ہوا۔ رات کافی ہو چکی تھی، اسے پہلے ہی قبر اور تدفین وغیرہ کرنے میں کافی دیر ہو چکی تھی۔ سلمان یہ سوچتا ہوا جا رہا تھا کہ اچانک اسے قبرستان میں دور کچھ لوگ نظر آئے۔ اس نے سوچا کہ کوئی فوتگی ہوئی ہوگی، شاید اس لیے اتنے لوگ ہیں۔ دور سے ان کی آوازیں اور ہلکی ہلکی روشنی دیکھ رہا تھا۔ پھر اس صورتحال کو دیکھ کر اس نے سوچا کہ ابھی تک قبرستان میں کوئی نہیں تھا، پھر اچانک یہ لوگ کہاں سے آ گئے۔ معاملے کا جائزہ لینے وہ بھی اس جانب روانہ ہوا جہاں ہلکی ہلکی روشنی ہو رہی تھی، آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ کچھ الجھتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اگر کسی کی فوتگی ہو گئی ہو تو جا کر ان کی مدد کرتا ہوں۔ جب وہ نزدیک پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے کچھ نوجوان لڑکیاں آگ جلا کر بیٹھی ہیں اور آپس میں کسی نامانوس زبان میں باتیں کر رہی ہیں۔ سلمان ان کی باتیں اور ان کی زبان نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ وہ کسی نئی قسم کی عجیب زبان میں باتیں کر رہی تھی۔ وہ کافی حیران ہوا ان سب لڑکیوں کو وہاں دیکھ کر۔ وہ جب ان لڑکیوں کے نزدیک پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہ 7 لڑکیاں تھیں جو بڑے مزے سے آگ جلائے بیٹھی تھیں اور سکون سے ہنستے ہوئے ایک دوسرے سے باتیں کر رہی تھیں۔ ان سب لڑکیوں میں وہ لڑکی بھی موجود تھی جسے اس نے تھوڑی دیر پہلے دیکھا تھا۔ سلمان کو لگا
کہ شاید یہ سب لڑکے کسی بڑے گھر کی امیر زادیاں ہوں جو وقت گزارنے کے لیے یہاں قبرستان آ کر بیٹھ گئی۔ سلمان نے غصے سے ان لڑکیوں کو مخاطب کیا اور پوچھا، تم لوگ کون ہو؟ اس وقت اس قبرستان میں کیا کر رہی ہو؟ سلمان کے سوال کا کسی نے جواب نہیں دیا۔ سلمان کو غصہ آیا۔ اس نے ایک بار پھر بولا، کیا تم سب کے گھر والوں کو معلوم ہے کہ تم سب اس وقت قبرستان میں بیٹھی ہو؟ ایک بار پھر ان لڑکیوں نے سلمان کی آواز سنی اور وہ سب کھڑی ہو گئی۔ اب جو سلمان نے غور سے ان کی جانب دیکھا تو اس کو ایسا لگا کہ وہ خواب دیکھ رہا ہو، کیونکہ نہ ان کی ناک تھی اور نہ ہی منہ تھا۔ ان کے چہرے پر صرف کان اور آنکھیں تھیں جو انتہائی سرخ تھی۔ ایک دم سلمان کو خیال آیا کہ یہ کوئی انسان نہیں تھی بلکہ کوئی اور ہی مخلوق تھی۔ سلمان کو ان لڑکیوں سے شدید خطرہ محسوس ہوا۔ وہ فوراً وہاں سے جانا چاہتا تھا، لیکن اسے ایسا لگا کہ کسی نے اس کے پاؤں مضبوطی سے پکڑ لیے ہوں، جنہیں وہ کسی بھی طرح سے آزاد نہیں کر پا رہا تھا۔ جس کے بعد وہ جو بھی مخلوق تھی وہ سلمان کے قریب آئی، اور جیسے انہوں نے قریب آ کے سلمان کو چھونا چاہا، ان کو ایسا جھٹکا لگا جیسے کوئی شخص بے دہانی میں بجلی کا چھلاوا تار چھو لے۔ اس کے بعد ایک چڑیل نے اپنے دوسرے ساتھیوں سے کہا کہ اس کے پاس کوئی تعویذ ہے جس کی وجہ سے ہم اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ پھر ایک چڑیل نے سلمان کو کہا کہ آج تو تجھے تعویذ نے بچا لیا، ورنہ آج ہم تیرے خون سے اپنی بھوک مٹا۔ اس کے بعد وہ تمام چڑیلیں سلمان کے پاس والے درخت کے اندر اس طرح داخل ہو گئی جیسے وہ ہوا سے بنی ہو۔ اس کے بعد سلمان کے پاؤں آزاد ہوئے اور وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ دوسرے دن سلمان نے یہ واقعہ ایک نورانی عمل کرنے والے عالم سے کیا تو انہوں نے سلمان کو بتایا کہ رات کو تمہارا سامنا بہت خطرناک چڑیلوں سے ہوا تھا جو تمہیں اپنا شکار بنانا چاہتی تھیں، مگر تمہاری گردن میں جو تعویذ ہے اس نے تمہیں بچا لیا۔ اس کے بعد وہ مخلوق، وہ چڑیلیں کبھی بھی سلمان کو نظر نہیں آئیں، اور اس کے بعد قبرستان کے اس حصے میں وہ نہیں جاتا تھا۔ اگر جانا بھی پڑے تو دن میں ہی جاتا تھا۔ تو دوستوں، اگر آپ لوگوں کو آج کی کہانی پسند آئی ہو تو مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اپنی کوئی رائے دینی ہو یا کسی